بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، ہم سب کا تنہا معبود برحق ہے، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف اور ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور ہم سب کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں آخرت کی کھیتی کے لیے بھیجا، دنیا میں جی کر، دنیا میں بس کر، دنیا کو برت کر آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مقصد عطا فرمایا، اور ہم اور آپ کو یہ بات بتلائی کہ ہماری دنیا کی کامیابی بے معنی ہے اگر آخرت میں ہم اور آپ کامیاب نہ ہو سکے، اور اگر آخرت میں ہم اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا کی وقتی ناکامیاں یا دنیا کے اندر کا ادھورا پن ناکامی ہو کر بھی حقیقت میں ناکامی نہیں ہے۔
درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر اور بری بات پر روکنے والا، ٹوکنے والا، اس پر تنبیہ کرنے والا اور اس کے نقصانات سے آگاہ کروانے والا بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس ذمہ داری کو بڑے ہی پیارے انداز میں اور بڑے ہی اچھے انداز میں انسانوں کے سامنے عملی نمونہ بن کر پیش فرمایا، تاکہ ہم اور آپ اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں ہی سے متعلق معاملات میں آپ کو نمونہ بنائیں، آپ کی زندگی کو نمونہ بنائیں، اور اس دنیا میں کامیاب ہو کر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی اور کامرانی کے حقدار بن پائیں۔ اللہ ہمیں نواز سکے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی 3 آیتیں پڑھی۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کی طرف ایک مسلمان کی توجہ ہر حال میں رہنی چاہیے۔ اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ جو زندگی کا مقصد دیتی ہے کہ ہمیں یہاں رہ کر آخرت کی فکر کرنی ہے، چلنا پھرنا دنیا میں ہے لیکن چلنا پھرنا آخرت کے لیے ہے، معاملات اسی دنیا کے ہمیں نبھانے ہیں لیکن یہاں کے معاملات ہماری آخرت کے معاملات سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ہماری اور آپ کی کامیابی اور ناکامی سے زیادہ اہم آخرت کی کامیابی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی بعض چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے یا ہارنا پڑتا ہے، اور یہ بھی بتلاتی ہے یہ شریعت کہ دنیا میں بسا اوقات جب تم جیتتے ہو تو حقیقت میں تم ہارتے ہو کہ تم اپنی آخرت گنوا رہے ہو۔ یہ جو اسلام کی تعلیم ہے، اس تعلیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی زندگی جینے کا بڑا ہی اہم جو ہے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ سورہ حشر کی یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں ایک پیغام اللہ نے، ایک حکم اللہ نے یہ دیا ہے کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر دیکھے کہ اس نے کل کی زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دنیا میں انسان بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب آتا ہے تو بعد میں پہلے آتا ہے، اس کے بعد اس کی ضرورت کی چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کی آنے کی خبر سن کر والدین پہلے سے تیاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کی کامیابی، آخرت کا سفر کچھ ایسا ہے کہ آدمی اپنا سارا سامان پہلے بھیج دیتا ہے، آخر میں سب سے وہ خود جاتا ہے۔ اسلام آپ کو اور مجھ کو یہ بتاتا ہے، اسی لیے اس آخرت کے معاملے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم کیا بھیج رہے ہیں، اس پہ ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ ہمارے جانے کے بعد ہم اپنا کچھ نیا کر کے لے جائیں۔ ہمارے بعد بھی اگر ہمیں کچھ ملنا ہے تو وہ ہمیں پہلے ہی یہاں کر کے جانا پڑے گا، تبھی جو باقی رہنے والے اعمال ہیں وہ بھی ہم اور آپ کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ حاضرین گرامی، زندگی کی یہ سچائی، ایمان کی بیان کردہ یہ حقیقت ہر مسلمان جانتا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے، اس لیے کہ اس کا آخرت کے دن پر ایمان ہے، وہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، تو یہ باتیں اس کے علم میں ہیں، اس کے ایمان کا حصہ ہے، اسے ان باتوں کا یقین ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک مسلمان کی روزمرہ کی زندگی ہم اور آپ دیکھیں، دوسروں کو چھوڑے ہم اپنی آپ کی زندگی اگر دیکھنا شروع کریں تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ واقعی معنوں میں ہماری زندگی کا ہر عمل اسی فکر میں ہو رہا ہے؟ کیا واقعی معنوں میں ہماری صبح و شام اسی معاملے میں گزر رہی ہے؟ بات یہ ہے
کہ ہماری اور آپ کی عقل پر، ہماری اور آپ کی سوچ پر، ہماری اور آپ کی نظروں پر، ہمارے اور آپ کے دل و دماغ پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. غفلت پہ غفلت ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی گزرتی جاتی ہے، ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہے کہ ہر قدم ہم اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم ہر قدم اس دنیا کے اندر دنیا چھوڑتے جا رہے ہیں. ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا ہر بڑھتا قدم ہمیں اپنی منزل سے قریب لیتا جا رہا ہے. ایک قسم کی غفلت ہے، ایک قسم کی لا علمی ہے، ایک قسم کی بے خبری ہے، ایک قسم کی مصروفیت ہے، مشغولیت ہے. ہمارے سامنے ذمہ داریاں ہیں، ہمارے سامنے کام ہیں، ہماری زندگی کے مسائل ہیں، ہماری اور آپ کی صبح و شام ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، رشتہ دار ہیں، تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، اور اپنے سے آگے بڑھ کر دنیا ہے. دنیا میں پیش آنے والے حادثات ہیں، واقعات ہیں، مسائل ہیں، دنیا کے اندر عروج و زوال کے واقعات. ان ساری چیزوں میں ہم نے اپنے آپ کو اس قدر الجھا لیا ہے کہ ہمیں ساری دنیا کی خبر ہے، لیکن اگر خبر نہیں ہے تو خود ہمیں اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ہماری صبح و شام کہاں اور کیسی گزر رہی ہے. یہ جو صورتحال ہماری اور آپ کی بنتی جا رہی ہے، یہ بڑے خطرے کی علامت ہے. یہ بڑے خطرے کی علامت ہے کہ جس انسان کو خود اپنے نفس پر توجہ دینے کا موقع نہ مل پائے، جس انسان کو اپنے آپ پر کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہ مل پائے، اور اس سے آگے بڑھ کر جس انسان کو اللہ کی طرف سے خود پر نظر ڈالنے کی توفیق نہ مل پائے، دنیا کے اندر یہ بہت بڑے خسارے میں جینے والا انسان ہے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر اپنے نفس کے محاسبے کو فرض قرار دیا ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ پہ نظر رکھے. بھائیو، آج ہم اور آپ جس ماحول میں جیتے ہیں، ہم جس دور میں جیتے ہیں، ہمارا اور آپ کا ماحول، ہمارا اور آپ کا دور کیسا ہے پتہ ہے؟ ہم سب مصلح بننا چاہتے ہیں، ساری دنیا کو سدھارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سب خود صالح بننے کی فکر سے غافل نظر آتے ہیں. ہم ساری دنیا کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں گھر سدھر جائے، ہم چاہتے ہیں اولاد سدھر جائے، ہم چاہتے ہیں بیویاں سدھر جائیں، شوہر سدھر جائیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا بستی محلہ سدھر جائے، ہماری قوم سدھر جائے، دنیا سدھر جائے، ہمارا حکمران سدھر جائے، مسلم حکمران سدھر جائے، ہماری عوام سدھر جائے. سب کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں، اور خود کے سدھرنے کی فکر ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے یا بہت کم ہے. یاد رکھو بھائیو، مصلح بننا کہ دوسروں کی اصلاح کرنے والے بننا یہ فرض کفایہ. امت کا ایک طبقہ اگر یہ ذمہ داری نبھالے تو ساری امت پر سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، لیکن صالح بننا، خود پر نظر رکھنا، یہ ہر انسان پر فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے. آج معاملہ یہ ہر کوئی مصلح بننا چاہتا ہے، صالح بننے کی فکر ہمارے اندر نہیں ہونے کے برابر ہے. آج جو بات میں آپ حضرات اور خواتین کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی ایک سزا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے غافل کر کے دنیا کے معاملات میں مشغول کر دے. آج میں آپ کو یہ بات کیوں یاد دلانا چاہتا ہوں؟ آج ہماری زندگی میں ایک تو گناہ ہے، گناہ خود بھی انسان کو غافل کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جائز اور مباح چیزیں بھی، جائز اور مباح کام جو گناہ نہیں لیکن جائز ہونے کے باوجود انسانی زندگی میں ان کی ضرورت بہت تھوڑی ہے، بہت محدود ہے. انسان نے اس میں اپنے آپ کو اس قدر زیادہ مشغول کر لیا، اس قدر زیادہ الجھا لیا کہ ان چیزوں نے آدمی کو اپنے آپ کی طرف سے غافل کر دیا. خاص طور پر ہم جس دور میں جیتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، یہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے وسائل ہیں، یہ واٹس ایپ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے جو فیس بک ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے مختلف قسم کے انٹرنیٹ وغیرہ کے ذرائع ہیں. آپ اپنی صبح سے شام تک کی معمولات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارے وقت میں سے کتنا وقت ہم اس کو دے رہے ہیں اور اس سے حاصل کیا کر رہے ہیں. اور آپ یہ بات دیکھیں کہ ان چیزوں نے ہمیں اپنے آپ کی طرف سے کس قدر زیادہ غافل کر کے رکھا ہوا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت مجھ کو اور آپ کو ایک بات یاد دلاتی ہے کہ خود سے کبھی غافل مت رہو، ساری دنیا سے غافل رہو. آپ کو اگر معلوم نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا،
یہ تو نقصان نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو نقصان کسی کا محدود ہوگا، تھوڑا ہوگا، لیکن خود سے اگر غافل رہے ایک ایسا نقصان ہوگا کہ جس کی بھرپائی کے لیے دوسرا موقع آپ کو نہیں ملے گا، آپ کے پاس دوسرا موقع نہیں ہے۔ یہ دنیا بڑی محدود ہے، اس محدود دنیا کے اندر آپ کو اور مجھ کو خود پر توجہ دینی ہے، خود پر محنت کرنی ہے، خود کو سنبھالنا ہے، خود کو سنوارنا ہے۔ ساری دنیا کی خبر ہمیں ہے لیکن اپنی خبر نہیں ہے، تو ہم باخبر ہو کر بھی بے خبر ہیں، ہم جانکار ہو کر بھی نادان ہیں، ہم ساری دنیا کے معلومات رکھنے کے باوجود ہم سمجھدار نہیں، ہم نادان اور بیوقوف انسان ہیں اگر ہمیں اپنے بارے میں خبر نہیں ہے۔ جیسے کسی نے کہا نا، آنکھ کہیں پڑتی ہے، پاؤں کہیں پڑتا ہے، سب کی ہے تجھ کو خبر، اپنی خبر کچھ بھی نہیں۔ یہی آج ہمارے اور آپ کے ایک عام مسلمان کی زندگی کے معمولات، آج ہمارے اور آپ کے حالات یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کی طرف توجہ دینے کی فرصت نہیں۔ سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے، حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے، سمجھدار انسان وہ ہے، دانا وہ ہے جو سب سے پہلے من دان نفسہ ہو، جو اپنے نفس کا حساب و کتاب رکھے، اپنے آپ کے نفس پر نظر رکھے، خود پر نظر رکھ کر جینے والا ہی اصل میں عقل مند ہے۔ ہماری اور آپ کی دنیا میں جو آدمی دنیا سے جتنا باخبر ہوتا ہے، دنیا کے حالات سے جتنا باخبر ہوتا ہے، ہماری نظروں میں اس کی حیثیت بڑھتی جاتی ہے۔ بڑا جانکار آدمی ہے، بڑی اچھی معلومات ہے، حالات کا بڑا اچھا تجزیہ کرنا جانتا ہے، بڑے اچھے قسم کے نتائج نکال کے لاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر نفس پر تمہاری نظر نہیں تو تم دانا نہیں، نادان ہو۔ الکیس من دان نفسہ، سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس پر نظر رکھے، وعمل لما بعد الموت، دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے عمل کرنا جانتا ہو۔ ہم اور آپ نے اگر دنیا میں بہت بڑا نام کمایا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تو کچھ نہیں کیا اگر ہم اور آپ نے اپنی آخرت کے لیے فکر نہیں کی۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کے اس دنیا میں جینے کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کس انداز سے اس دنیا میں جیتا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کی تربیت اور اپنے نفس کی صبح و شام اور اپنے دل میں آتے جاتے خیالات پہ نظر رکھنے کے معاملے میں بڑے کوتاہ، بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے نفس کا حساب و کتاب لیتے رہنے کا حکم دیا ہے، اپنے نفس کا دوسروں سے پہلے خود حساب لینے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم دوسروں کی بات چیت میں، دوسرے کے معمولات زندگی میں، دوسرے کی مصروفیات میں، دوسروں کی صبح و شام میں، دوسروں کے معاملات میں، پڑوس کے مسائل میں، قوم و ملت کے مسائل میں، حکمرانوں کے، عوام کے سارے مسائل میں جتنی توجہ ہم اور آپ ان کا حساب و کتاب لیتے ہیں، اسلام بتاتا ہے کہ دوسروں کا حساب لینے سے زیادہ خود کا حساب لیتے رہا کرو، اپنے آپ کا حساب لیا کرو۔ امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے خود اپنا حساب خود لے لو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، تمہیں تولا جائے اس سے پہلے تم خود اپنے آپ کو تول کر دیکھو کہ تمہارا وزن کیا ہے، نیکیوں میں تم زیادہ وزندار ہو یا تمہاری برائیاں تمہیں زیادہ جو ہے بوجھل کر رہی ہیں، تم اپنے آپ کو وزن کر کے پہلے دیکھ لو قبل اس کی کہ تمہارا وزن دیکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ روز آخرت اس آدمی کا حساب ہلکا ہوتا ہے جو آدمی دنیا میں اپنا حساب خود کرتا رہتا ہے، اور روز قیامت اس آدمی کا حساب بڑا بوجھل ہوتا ہے جو آدمی اس دنیا کے اندر اپنے نفس اپنے حساب و کتاب سے غافل رہتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے 2 اور 2 کی 4 کی طرح واضح کھلا مسئلہ ہے، سیدھا مسئلہ ہے کہ ہم اور آپ یہ دیکھیں، کل اگر حساب ہلکا چاہیے تو آج حساب زوردار لو،
ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ کل کے دن ہمارے اور آپ کے لیے حساب کا معاملہ آسان ہو تو آج اپنا حساب و کتاب ہم اور آپ لیتے رہیں. اس کی فکر مجھ کو اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے. یہی اصل میں ایک عقل مند مومن کی پہچان ہے, ایک سمجھدار مومن کی پہچان ہے. اپنے آپ کو دنیا میں اتنا نہ مشغول کر لو کہ یہ دنیا دل و دماغ پہ مسلط ہو جائے. دنیا کے ان مسائل میں اتنے نہ گھس جاؤ کہ ہمیں حرکت کرنے میں مشکل ہو. ہماری دینی معاملات کو سیٹ کرنے, ان کو نبھانے, ان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں ہمیں مشکل ہو. اس قدر زیادہ ان معاملات میں اپنے آپ کو نہ الجھا لو. یاد رکھو دنیا اس کی بھی گزر جاتی ہے جس کے پاس تھوڑی ہے, اور دنیا اس کی بھی گزر جاتی ہے جس کے پاس بہت سارا ہے. لیکن یاد رکھو آدمی عقل مند وہ ہے جس کے پاس تھوڑا ہو کہ زیادہ ہو, لیکن اپنی دنیا کو اپنا بوجھ نہ بنائے, اپنی دنیا کو اپنا صرف سہارا بنا کر چلے. تھوڑا ہو کہ اللہ نے بہت دیا ہو, آپ دنیا میں تھوڑا کماتے ہیں کہ بہت کماتے ہیں, آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری دنیا آپ کے مقصد میں, آپ کا جو زندگی کا ہدف ہے, آپ کا جو ٹارگٹ ہے, اس کو پانے کے معاملے میں آپ کی مددگار ہونی چاہیے. نہ کہ یہ دنیا بوجھ بن جائے, دنیا کے مسائل بوجھ بن جائیں. آپ کے دل و دماغ میں یہی مسلط رہیں, آپ کی صبح و شام میں یہی مسلط رہے. ایسی صورت میں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ غفلت کا وہ دروازہ آپ نے اور ہم نے اپنے آپ پہ کھولا ہے کہ جس کا انجام کچھ اچھا ہونے والا نہیں ہے. میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ, میمون ابن مہران رحمت اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے. کہتے تھے اگر کوئی آدمی متقی بننا چاہتا ہے, اللہ کا متقی بندہ اگر بننا چاہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے تقیًا للہ, اللہ کا متقی بندہ بننا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا ویسے ہی حساب و کتاب لے جیسے کوئی پارٹنر اپنے پارٹنر کا حساب و کتاب لیتا ہے. ایک دوسری روایت میں مزید الفاظ یہ آئے کہا جیسے کوئی اپنے خیانت کرنے والے پارٹنر کا حساب لیتا ہے. آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ بزنس ہے, آپ نے اپنا مال اس کے پاس دیا ہوا ہے کہ تجارت کرو, حساب و کتاب کر کے منافع میرے تمہارے درمیان تقسیم ہوگا. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ بھروسہ کر کے چھوڑ دیں, اکثر دھوکہ ہو سکتا ہے. خاص طور پر اگر وہ خیانت کرنے والا ہے پارٹنر, یا خیانت کا ڈر ہے, آپ کو اندیشہ ہے یہ دھوکہ دے سکتا ہے, تو آپ کو کرنا کیا چاہیے, کہا اس پر آپ کی نظر کڑی ہوتی ہے, آپ پوری طرح نظر رکھتے ہیں کہ کہیں مجھے یہ دھوکہ نہ دے دے. مال میرا ہے, محنت وہ کر رہا ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا فائدہ وہی لے جائے, میں گھاٹے میں رہ جاؤں. جس طرح ایک پارٹنر اپنے خیانت کرنے والے پارٹنر پر گہری نظر رکھتا ہے, میمون ابن مہران کہتے ہیں کہ اللہ کا متقی بندہ بننے کا راستہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ پر, اپنے نفس پر ویسی ہی نظر رکھے, اپنے نفس کا محاسبہ ویسے ہی کرے, حساب و کتاب ایسے ہی کرے کہ کہیں یہ وہ خیانت کرنے والا پارٹنر نہ بن جائے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا نفس آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے. آپ کی میری یہ ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں, آج کی ہماری صبح و شام کی مصروفیات, آج کے ہمارے اور آپ کے گھر اور بازار کے معمولات, آج کے ہمارے اور آپ کی مجلسیں اور ہماری اور آپ کی خلوتیں, آج کے ہمارے اور آپ کے مسائل اگر ہم دیکھیں, ان میں سے زیادہ تر مسائل وہ ہیں جن میں آخرت کا فائدہ نہیں ہے, اور اگر دنیا کا فائدہ بھی ہے بڑا محدود فائدہ ہے, یا پھر محدود فائدے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو زیادہ بڑی دنیا میں الجھا لیا ہے, زیادہ اپنے آپ کو داخل کر لیا ہے. اس حد تک داخل کر لیا ہے کہ ان ساری مشغولیات نے ہمیں اپنے نفس کی طرف سے غافل رکھا ہوا ہے. آپ اور میں اگر اس عیب سے اپنے آپ کو نہ پاک کر سکے, اس کمزوری سے اگر ہم اپنے آپ کو نہ نکال سکے, اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو اس خلل سے بچا نہ سکے, ہم اپنے آپ کو اپنے آپ سے آگاہ نہ رکھ سکے, غفلت کے ان پردوں کو چاک کر کے نہ ہٹا سکے, تو یقین مانے بڑے گھاٹے کا سودا میرا اور آپ کا ہوگا, میرا اور آپ کا بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا. ہم اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے. سبحان اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول کیا تھا, ان کی زندگی کے اندر اپنے آپ کے بارے میں کتنی فکر مندی ہوتی تھی. آپ اندازہ لگائیں, ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں داخل ہوئے.
دیکھتے کیا ہیں؟ تنہائی ہے. گھر میں حضرت ابو بکر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی زبان کھینچ رہے ہیں, کھینچ کر باہر نکال رہے ہیں, اور خود سے مخاطب اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا کیا ماجرا؟ کہا ان ھذا اوردنی الموارد. کہ عمر میں بہت کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی یہ زبان کہیں نہ کہیں لغزش کر بیٹھتی ہے. کئی جگہ یہ زبان مجھ سے اپنی غلطیاں, اپنی میرے کنٹرول کے باوجود غلطیاں کراتی ہے. اسے میں یاد دلا رہا ہوں کہ تم قابو میں رہو, میں اسے یاد دلا رہا ہوں کہ قابو میں رہو. سبحان اللہ. بھائیو یاد رکھو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین یا سلف صالحین کی سیرتیں جو ہم پڑھتے ہیں, جن کے ایمان کی, تقوی کی, طہارت کی ہم مثال دیا کرتے ہیں, دنیا کو بتاتے ہیں کہ اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, ان کی سیرتیں پڑھو. وہ ایسے ہی متقی نہیں ہوئے تھے. یہ جو باتیں, یہ جو تعلیمات ہیں, یہ جو پیغام ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اسے اپنے آپ کو یاد دلایا کرتے تھے. حضرت عمر ابن خطاب, حضرت ابو بکر کا یہ معاملہ, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ راستے میں حضرت عمر جا رہے ہیں, مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں, اچانک حضرت انس سے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو, مجھے کچھ حاجت ہے. اب حاجت کا مطلب ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی, استنجا کی ضرورت پیش آئی. انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ حضرت عمر کو ضرورت ہے. کہتے ہیں دخل حائطن, باغیچہ تھا, دیوار کی آڑ میں باغیچے میں چلے گئے, زیادہ دیر ہو گئی, واپس نہیں لوٹے. میں دیکھنے گیا کہ کچھ معاملہ تو نہیں ہو گیا, دیر ہو گئی. تو دیکھتا کیا ہوں کہ وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ابن الخطاب, اے خطاب کے بیٹے, امیر المومنین, مومنوں کے امیر بن گئے ہو. یا ابن الخطاب لتتقین اللہ, اے خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈر کر زندگی گزار. وَإِلَّا لَيُعَذِّبَنَّكَ, ورنہ یہ بھی یاد رکھ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں پکڑ سکتا ہے, تمہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے. شارحین نے لکھا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر کا مفہوم یہ ہے کہ راستہ چلتے چلتے شاید ان کے دل میں کہیں یہ احساس پیدا ہوا کہ لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں, مسلمانوں کا خلیفہ کہتے ہیں. شاید کچھ احساس پیدا ہوا تو عمر نے یہ کہا کہ اس کا علاج ابھی کرنا ضروری ہے. اسی لیے فوراً خلوت, تنہائی اختیار کی, لوگوں کے سامنے بھی نہیں گئے, اپنے آپ کو تنہائی میں لے جا کے یاد دلایا کہ تم خطاب کے بیٹے ہو, امیر المومنین تو آزمائش کے لیے بنائے گئے ہو. امیر المومنین اعزاز ہے تو اعزاز سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ سے ڈر کر اگر یہ ذمہ داری نبھاؤ گے تو کامیاب ہوگے, ورنہ اسی کے بدلے اللہ کا عذاب بھی تمہیں مل سکتا ہے. میرے بھائیو ذرا سوچ کر دیکھو, یہ وہ عمر ابن خطاب ہے جو نبی کی زبانی جنتی ہونے کی بشارت سن چکے ہیں. یہ وہ عمر ابن خطاب ہیں جو اللہ کے نبی کی زبانی خود کے جنتی ہونے کی, خود کے ایمان کی گواہی پا چکے ہیں. اس کے باوجود اپنے نفس پر ان کی نظر اتنی کڑی, اپنے نفس پر گرفت اتنی مضبوط کہ نفس کے اندر آتے جاتے خیالات پر بھی اتنی گہری نظر رکھتے ہو, تو بتاؤ ہمارے اور آپ کے اپنے نفس پر محاسبے یا نفس پر نظر رکھنے کی حالت کیا ہونی چاہیے. اور آپ اور میں بتائیں, اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم اور آپ اپنے بارے میں کتنے باخبر ہیں, ہم اور آپ اپنے بارے میں کس قدر زیادہ جانتے ہیں. معاف کرو میرے بھائیو, ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ خود پہ خود سے نظر ڈالنا تو دور کی بات, اگر کوئی خیر خواہ ہمیں ہماری کوئی کمزوری بتا دیتا ہے, اگر کوئی ہمارا بھلا چاہنے والا یا کبھی برا چاہنے والا بھی ہماری کوئی کمزوری ہمیں بتا دیتا ہے, ہم ایک مرتبہ ہاں میں غلط ہوں کہنے سے زیادہ 100 بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو صحیح ہی ثابت کر کے رہے. یہ ہے وہ غفلت کی زندگی جو ہم جی رہے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ اپنی نظر آپ پہ رکھو, خود کا حساب خود لو. آج ہم جس ماحول میں جیتے ہیں, خود پرستی کا یہ ماحول ہے, خود پر یقین کا یا اپنے صحیح ہونے کا ایسا یقین لیے جیتے ہیں کہ ساتھ میں تو آپ پرایا خیر خواہ بھی یا کوئی دشمن بھی اگر ہماری کمزوری بتا دیتا ہے, ہمیں سامنے والے کے سامنے چھوٹا نہیں ہونا ہے, ہمیں سامنے والے کے سامنے غلط نہیں ٹھہرنا ہے, ہمیں سامنے والے کے سامنے اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی ہے. اس لیے ایک مرتبہ جزاک اللہ آپ نے میری غلطی پر تنبیہ کی, یہ کہنے کی جرت ہمارے اندر نہیں.
یہ ماننے کی جرت ہمارے اندر نہیں. ہاں البتہ 10 نئے بہانے 100 نئی تعویلات کرنے کے ہمارے اور آپ کے پاس امکانات ہیں. صلاحیتیں لگا دیتے ہیں, دماغ لگا دیتے ہیں, راستے لگا دیتے ہیں, وسائل نکال لاتے ہیں, لیکن بہرحال اسی میں لگے رہتے ہیں کہ میں غلط نہیں ہوں. سبحان اللہ. میرے بھائیو, اسلام یہ بتاتا ہے کہ یہ نفس کا وہ دھوکہ ہے, نفس کا وہ دھوکہ ہے جو دھوکہ انسان کو گناہوں کی سزا کے طور پر ملتا ہے, گناہوں کی سزا کے طور پر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. ایمان والو, تم ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جو اپنے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو بھول گئے, اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کا مطلب بھول گئے, اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی جینے کا طریقہ بھول گئے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. تم ان جیسے مت ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. کیا ہوگا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ اللہ تعالیٰ نے خود کو ان کے نفسوں سے غافل کر دیا, بھلا دیا ہے, ان کو اپنے نفسوں سے غافل کر دیا. آج اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو دلچسپی دوسروں کے معاملات میں, پڑوس میں کیا ہو رہا ہے, قوم و ملت میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو ساری دنیا میں دلچسپی نظر آتی ہے, ہر معاملے کو جاننے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, لیکن آپ کو اپنے نفس کی طرف توجہ دینے کا خیال نہیں پیدا ہوتا. اللہ کی پناہ مانگو کہ یہ وہ موقع ہے جہاں سے آپ کی بربادی کا آغاز ہے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے بھائیو. آج اس سوشل میڈیا کی دنیا نے یا ہمارے اور آپ کی دنیا کے اندر انہماک نے ہم اور آپ کو کچھ ایسے غافل کیا ہے کہ ہم ساری دنیا کے مسائل کے لیے وقت نکال سکتے ہیں, اپنے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میرے بھائیو, یاد کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ ابن آدم کے ساتھ قبرستان تک جانے والے تو جاتے ہیں, سب واپس لوٹ آتے ہیں, صرف ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے, وہ انسان کا اپنا عمل ہے. اس دنیا کے اندر ان سارے مصروفیات کے جھمیلوں میں کبھی اپنے آپ کے لیے کچھ لمحات ایسے بھی نکالو جن لمحات میں آپ ہو, آپ کی تنہائی ہو, آپ کے اعمال ہو اور آپ کے رب کے سامنے حاضر ہونے کا آپ کا ایمان و یقین ہو. آپ تصور کر لیں کہ آج کے آج اگر میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں تو میری کیا حالت ہونے والی ہے. اور یہ لمحات آپ کو مجلسوں میں نصیب نہیں ہوں گے, یہ آپ کو بازاروں میں نصیب نہیں ہوں گے, یہ آپ کو کسی سوشل میڈیا کے واٹس ایپ چیٹ گروپ میں نہیں ہوں گے. اس کے لیے آپ کو اپنے نفس کے ساتھ محنت کرنی پڑے گی, ذرا سا تنہائی میں بیٹھنا پڑے گا, رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ توفیق اگر دے تو اس میں بیٹھنا پڑے گا. یہ نمازیں جب آپ پڑھتے ہیں, جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح یکسو ہو کر متوجہ ہوتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ میسر کرے تو اپنے آپ کو کبھی وقت, دن کے وقت میں, رات کے وقت میں سارے گھر بار خاندان قبیلے سے الگ لے کر چند لمحات بیٹھ کر حساب کرو کہ آج یہ سب کچھ میرے آگے پیچھے ہیں, آس پاس ہیں, کل ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ آج جیسے میں اکیلا ہوں ایسے ہی سب کچھ دنیا مجھے چھوڑ کر ایسے ہی اکیلے رہنا ہے. اس تنہائی کے لیے انسیت کا کیا سامان میں نے اپنے ساتھ پیدا کیا ہے, میں نے اس تنہائی میں اپنے آپ کو مانوس رکھنے کے لیے کیا تیاری کی ہے. سبا ہمیں اپنے آپ کے ساتھ کرنا پڑے گا, یہ حساب ہمیں اپنے آپ کے ساتھ کرنا پڑے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کرنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بتایا, فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اپنی زندگی کے مقصد یاد دلائے رکھنے کے لیے جب قبرستان بے آباد ہو, ویران ہو, کوئی نہ ہو, کبھی تنہا تنہا چلے جایا کریں. قبرستان کی اس تنہائی میں اپنے آپ کو تصور کریں کہ آج زمین کے اوپر تنہا کھڑا ہوں, کل اسی زمین کے اندر میں لیٹا رہوں گا. آج جیسے میرے دائیں بائیں کوئی میرا اپنا نہیں ہے, کوئی پرایا نہیں, دوست نہیں, دشمن نہیں ہے. یہی صورتحال چند دن بعد قبر کے گڑھے کے اندر مجھ پر اور آپ پہ گزرنے والی ہے. ان لمحات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو. جب تک ہم اور آپ اپنے آپ پہ اس قسم کے تجربات نہیں کریں گے, ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ ہم اپنے آپ سے کتنے غافل ہیں, اپنی زندگی کے مقصد سے کتنے غافل ہیں, اپنی زندگی کی مصروفیات سے کس قدر زیادہ اپنی مصروفیات میں الجھے ہوئے ہیں. ان مصروفیات نے ہم اور آپ کو کتنا مشغول کر دیا ہے. میرے بھائیو, سچ مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آخرت میں کامیاب ہونے کا حکم بھی دیا ہے, اور اس آخرت میں کامیاب ہونے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکھلایا.
اللہ نے راستہ بتلایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا کرم ہے کہ ہمیں یہ بتایا کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے, اور یہ بھی سکھلایا کہ وہاں کی کامیابی کیسے حاصل کی جاتی ہے. اور اس کامیابی کو حاصل کرنے کا ایک بنیادی طریقہ اللہ نے یہ بتایا, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس یہ دیکھتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے ہم نے میرے بھائیوں؟ کبھی آپ سوچیں کہ ہم نے کیا بھیجا ہے. کیا بھیجا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں, یہ بھی دیکھو کہ ہم نے گناہ کتنے کیے. ہم نے نیکیاں کی ہیں نا. کئی بار انسان مستقبل کو دیکھنے کے نام پر نیکیاں دیکھتا ہے, الحمدللہ میں نے یہ نیکی کی, میں نے یہ نیکی کی, میں نے یہ نیکی کی. یہ ہماری نظر اچھی ہے لیکن ادھوری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ میں نے کتنی اچھائیاں بھیجی ہیں اور کتنے گناہ میں نے اپنے آگے بھیجے ہیں. اور اگر اچھائیاں گناہوں سے زیادہ ہیں پھر بھی آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ بسا اوقات بعض گناہ نیکیوں کو برباد کر دیا کرتے ہیں. آدمی کو اپنے گناہوں کا خوف کہ یہ گناہ مجھے برباد کر سکتے اس قدر زیادہ رکھنا چاہیے کہ آدمی توبہ و استغفار کو لازم پکڑا رہے, ہمیشہ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے, استغفار کرتا رہے. سبحان اللہ. آج ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ جو غفلت کا ماحول ہے, غفلت کا مزاج, خود کی طرف سے غافل ہونے کا جو مزاج ہے, اس مزاج کو ہم اور آپ کو بدلنا پڑے گا. آج کے اس خطبے میں نے آپ کے سامنے حقیقت میں کوئی بڑی بات نہیں رکھی, کوئی بہت زیادہ تفصیلات نہیں رکھی. ایک بنیادی بات یاد دلانا چاہتا ہوں جس کو ساری دنیا بھلانا چاہتی ہے, لیکن ہم اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یاد رکھیں. اس دنیا کے اندر اتنے مسائل ہیں, ہم اور آپ کو کی ایک بات وہ بھلا دیں کہ ہم اپنے نفس کی طرف سے غافل ہو جائیں. اگر ایک بات ہم کو بھلانے میں کامیاب ہو جائے وہ کامیاب ہم ناکام ہو جائیں گے. اور آپ یقین کریں یہ ایک بات یاد رہی کہ میں کون ہوں, میں یہاں کیوں آیا ہوں اور کہاں کھڑا ہوں, کل کہاں جا کے کھڑا ہونا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, رب العالمین کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے. یہ احساس جس دن پیدا ہوگا, اس کی حفاظت جس دن کر لیں گے, ہماری زندگی جینے کا انداز بدل جائے گا, ہماری صبح و شام بدل جائے گی. آپ دیکھو, آپ نے صحابہ کی سیرتیں بہت پڑھی ہیں. حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بنی قریظہ کے موقع پر مسلمانوں کے معاملات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کے خلاف یہودیوں کی مدد کر دی. ہلکا سا تو اشارہ کر دیا, اشارہ کیا, انسان پہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جو سبق حضرت ابو لبابہ نے سکھایا وہ یہ کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. وہ خود فوراً واپس لوٹ کر آئے, اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا, کہا جو غلطی میں نے کی ہے اللہ جب تک معاف نہیں کرے گا یہی میری سزا ہے. بھائیو, اصل جو فرق ہے وہی احساس ہے. گناہ ان سے بھی ہوئے انسان ہونے کے ناطے, ہماری طرح نہیں ہوئے, ہماری طرح اتنی گناہوں بھری زندگی نہیں تھی, لیکن انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطیاں ہوئی. لیکن فرق کہاں تھا؟ گناہ کے بعد جو احساس تھا, اپنے نفس پہ جو نظر تھی, وہ آج ہمارے اور آپ کے اندر نہیں نظر آتا ہے. آپ اور میں حضرت ماعز کا واقعہ سنتے, زنا جیسا جرم سرزد ہوا. حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, غامدیہ عورت کا واقعہ ہم سنتے ہیں, زنا جیسا جرم ان سے سرزد ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی نے ایسا گناہ نہ کیا ہو, لیکن بھائیو دیکھنے کی جو چیز ان کی سیرت میں ہے وہ یہ کہ جو گناہ ان سے ہو گیا, گناہ کے بعد وہ احساس گناہ جو ان کے اندر تھا, وہ احساس گناہ کیا آج ہمارے اور آپ کے اندر ہے؟ ہم شاید یہ سوچتے ہو کہ ان کی طرح یا کسی اور کی طرح ہم سے بڑے گناہ نہیں ہوئے, لیکن دیکھنے کی چیز اصل میں یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد صحیح جو احساس گناہ لے کر وہ جی رہے تھے, جس نے انہیں بے چین کیے رکھا, کیا وہ احساس گناہ ہمارے اور آپ کے اندر ہے؟ ہمیں اور آپ کو یقین ہے کہ ہم اور آپ واقعی معنوں میں اس دنیا میں اگر اس کی برابری نہیں کر لے گئے, معافی تلافی کا انتظام نہیں کر لے گئے, کل اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دہی کرنی پڑے گی؟ کیا ہمیں اس کا احساس ہے؟ یہی اصل میں سلف کی سیرت کا سبق ہے. سلف صالحین کی سیرتیں بتاتی ہیں کہ نظر جب آخرت پہ ہوتی ہے, بظاہر آدمی آگے دیکھ رہا ہے لیکن اس کی نظر اپنے نفس پہ جمی رہتی ہے. دنیا کے اندر اگر آپ
آگے دیکھتے ہیں تو نیچے نہیں دیکھ سکتے, نیچے دیکھ رہے ہیں تو آگے نہیں دیکھ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کا معاملہ کچھ یوں دکھایا ہے, اگر میری اور آپ کی نظر آخرت پر ہے, آگے کی طرف ہے, تو وہ نظر دراصل ہمیں اپنے نفس پر رکھنی چاہیے, اپنے آپ پر رکھنی چاہیے. آج ہم اور آپ کو مصلح بننے سے زیادہ صالح بننے کی کوشش کرنی چاہیے. دنیا کو سدھارنے سے زیادہ خود کو سدھارنے کی فکر کرنی چاہیے, اور دنیا کی فکر کرنے سے زیادہ اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. یہی سبق ہمیں اپنے نفس کو سکھانا چاہیے کہ ساری دنیا کے لیے تم کچھ بنو نہ بنو, اپنے آپ کے لیے بننے کی فکر کرو. اور جس دن مسلمان کی نظر ایسی ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کے لیے سوچنے والا بن جائے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ کامیاب ہو جائے گا. دیکھو, انسان اگر اپنے نفس پہ غور کرے نا, انسان کا نفس خود اس کی تربیت کر سکتا ہے. دنیا کے معاملے میں انسان کی سوچ کیا ہے؟ دنیا کے معاملے میں دنیا کی فکر نہیں کرتا, اپنی فکر سب سے پہلے کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے دنیا کے معاملے میں دوسروں کی فکر کرو اپنی فکر کے ساتھ, لیکن دین کے معاملے میں دوسروں سے پہلے اپنی فکر کرو. اس کا مطلب یہ ہوا دنیا جینے کا جو سلیقہ ہمیں آتا ہے وہی سلیقہ آخرت کے لیے جینے میں آ جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے, ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں مفاد ہے, اس لیے دوسروں سے زیادہ اپنے لیے جینے کا سلیقہ ہر آدمی کو آتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے یہ سلیقہ جب جانتے ہو, یہ سلیقہ آخرت رخی زندگی کے لیے بھی اپناؤ, آخرت میں کامیابی والی زندگی کے لیے بھی اپناؤ. یہی اصل میں ہمارے اور آپ کی سمجھداری ہے, اور ہم اور آپ کو اصل میں اسی انداز میں جینے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی, بات لمبی ہوئی, لیکن جو پیغام اصل میں مجھے آپ کو دینا تھا وہ ایک ہی بات ہے کہ ذرا ان مصروفیات کی دنیا سے اپنے آپ کو محدود کر کے, اپنے آپ کو نکال کر ذرا اپنے آپ پر نظر ڈالنے کے لیے وقت نکالو, محنت کرو, توجہ دو اپنے آپ پر, اپنی خلوتوں میں, اپنی تنہائیوں میں ذرا وقت نکال کر محنت کرنے کی کوشش کرو. جب ہماری اور آپ کی یہ اپنے نفس کے تئیں فکر مندی بڑھے گی, اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اور آپ کی ایمانی زندگی میں ترقی آئے گی, ہمارے اور آپ کے تقوی میں اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گا, ہماری اور آپ کی زندگی میں سدھار عطا فرمائے گا. بھائیو یقین رکھو, نہ بولنے والا نہ سننے والے ہمیں سے کوئی بھی مکمل نہیں. یہ جو باتیں جتنی میں نے بنائی یہ میرے نفس کی کمزوریاں ہیں. ہو سکتا ہے آپ بھائیوں کے اندر بھی ہو, آپ بہنوں کے اندر بھی ہو. اصل چیز یہ ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرواتے ہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, اے نبی مومنوں کو یاد دہانی کروائیے کہ یاد دہانی مومنوں کو ہی فائدہ پہنچاتی ہے. میرے بھائیوں, آج ان تعلیمات کو سننے کے بعد میری اور آپ کی زندگی میں کم از کم یہ معمولات زندگی کا حصہ بن جائے کہ ہم اپنے آپ پر نظر ڈالنے والے بن کر زندگی گزارے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات کو, تمام خواتین کو, تمام سامعین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت کے پردوں کو چاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بصیرت سے ہم اور آپ کو نوازے, ایمان سے نوازے, صحیح علم سے نوازے, صحیح عمل سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ خود کی فکر کرنے والا ہم کو بنائے, اور اپنی فکر کے بعد دنیا کا فکر مند ہم اور آپ کو بنائے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے, اور جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو جنت نصیب فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقامات ان کو عطا فرمائے. اور ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے, اور ہم میں سے جو لوگ کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں اس پریشانی سے چھٹکارا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما